अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम पॉलिटिकल टॉक के साथ मैं हूं आपकी होस्ट कौकब फारूकी। आज हम प्रोग्राम में बात करेंगे जिना का पाकिस्तान, जिसका हाल जो हो गया है बेहाल। बहैसियत कौम हमारे दरमियान इख्तलाफात क्यों हैं? क्या कभी अपने दरमियान इन इख्तलाफात को दूर कर पाएंगे हम लोग, या दूर करने का हम सोचते हैं? ऐसी सूरत हाल तो हमें नज़र नहीं आती। क्या आज का पाकिस्तान वाकई जिना का पाकिस्तान है? हमारे बच्चे आज भी बेहतर तालीम के हुसूल से आरी हैं। अस्पतालों में आज भी मरीज डॉक्टर के रहमो करम पर अपनी ज़िंदगी की सांसें गिन रहे हैं। अदालतों और थानों में लोग इंसाफ के जो है वो मुंतज़िर हमें दिखाई दे रहे हैं। सड़कों पर साफ पानी की बूंद बूंद दिखाई नहीं देती। जगह जगह कचरा, कूड़ा करकट और गंदगी के जो हैं वो ढेर हमें दिखाई देती हैं। अफसोस कि हम 72 सालों में नज़रिए पाकिस्तान की अहमियत को नहीं समझ पाए। आज का पाकिस्तान कायद के पाकिस्तान से बिल्कुल मुख्तलिफ हमें दिखाई देता है। एक तरफ हम इस मौजू पर बात करेंगे और फिर हम बात करेंगे मकबूजा कश्मीर में जो है कर्फ्यू नाफिज है और भरभरियत जारी है भारत की जानिब से, और टेलीफोन्स कॉल का सिलसिला भी जारी है। राब्ते बहाल करने की कोशिश की जा रही है, मगर कोई जो है हमें अमन की आशा जो है वो दिखाई नहीं दे रही। इन तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए हमने अपने प्रोग्राम में दावत दी है। सीनियर एनालिस्ट हैं सैयद इफ्तिखार साहब, इनसे बात करेंगे कि इनका नज़रिया क्या कहता है। बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें ज्वाइन किया प्रोग्राम में। सर, सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहूँगी कि आपको वाकई जिना का पाकिस्तान लगता है ये, जिस तरह का ख्वाब देखा गया था, जिस तरह इसके लिए जद्दोजहद की गई थी? मतलब क्या मतलब आपको लगता है, क्योंकि आप भी अपने बचपन से देख रहे हैं, हम भी अपने बचपन से देख रहे हैं, तो हमें कुछ उस तरह का कुछ निज़ाम नज़र नहीं आता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया और TNN नेटवर्क का शुक्रिया कि उन्होंने मुझे बुलाते हैं, अपने ख़यालात के इज़हार का भरपूर मौका देते हैं। मकसद ये है कौकब के, आपकी बात से बिल्कुल एग्री करूँगा मैं कि बानी पाकिस्तान जब 1 साल और कम पेश 2-3 महीने के बाद रहलत कर गए, तो फिर जिन लोगों के हाथ के अंदर वो मुल्क था, मैं ये समझता हूँ कि उनके पास मोहम्मद अली जिन्ना का वो विज़न नहीं था। मतलब इंतहाई काबिल एहतराम है वो कारकुन जिन्होंने क़याम पाकिस्तान की राह हमवार की, जिद्दोजहद की। लेकिन कौकब हमेशा से एक डिफरेंस होता है लीडरशिप के अंदर और कारकुन के अंदर। यानी लीडरशिप अपने सामने एक विज़न रखता है कि मैं इस रियासत को तख्लीक कर रहा हूँ या बना रहा हूँ, या अल्लाह ताला मुझे ये मौका दे रहा है, ये जुर्रत दे रहा है, ये हिम्मत दे रहा है कि मैं इसको तख्लीक करूँ। तो फिर ये मकासद क्या होंगे किसी भी चीज़ के को ख़रीदने के लिए, बनाने के लिए ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। कहते हैं ना, 2 ही चीज़ें इंसान की ज़िंदगी में मैटर करती हैं, एक रीज़न्स के वजूहात क्या है और दूसरा आपका नताइज क्या है। कि अब कायदे आज़म की नज़र में जो नताइज थे वो एक बात तो हो गई कि 2 नेशन थ्योरी की जो उन्होंने एक्सप्लेनेशन की थी, सर सैयद अहमद खान से सिलसिला चला है। लेकिन कायदे आज़म ने मॉडरेट इनलाइटेंड पाकिस्तान और प्रोग्रेसिंग करता पाकिस्तान, उसका जो विज़न जो दिया वो आज हमें पूरा होता हुआ नजर। तो किसी हद तक तो पार्टली मैं आपसे एग्री करता हूँ, लेकिन आज जो जिस मौजूदा दौर में हम अपना सर्व कर रहे हैं या ज़िंदगी गुजार रहे हैं अपनी, उसमें आपके का सवाल बिल्कुल वैलिड है कि जिस मकसद के लिए हमने बुनियादी कुर्बानियाँ दी थी, यानी आप हैरान होंगी कि एक डिस्ट्रिक्ट जो है गुरदासपुर, फिरोजपुर, ये पूरे डिस्ट्रिक्ट जो थे वो इंडिया को दे दिया गया, हालांकि इनकी मेजॉरिटी क्या थी, मुस्लिम्स। उधर कश्मीर, यानी कश्मीर के अंदर जनरल मिसरवी और ग्रेसी आखिर तक कायदे आज़म का हुक्म मानने के लिए तैयार नहीं थे। सही कि भाई जी पाकिस्तान तो आपने बना लिया, लेकिन फौज और जो हमारे जो असासे थे जो हमें डिस्ट्रीब्यूशन के तौर पे मिले थे, वो जो है वो अभी तक डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुए हैं। फिर आपका जो रेड क्लिफ सर आ गए, उन्होंने जो सत्यानाश किया मिलकर लॉर्ड माउंटबेटन के साथ,
تو میں تو بعض دفعہ کہتا ہوں کہ بھائی جنہوں نے مسئلہ یہ پیدا کیا تھا نا وہی حل کریں گے. اور مجھے خوشی ہے کہ لیبر پارٹی کے اس وقت کے جو پریزیڈنٹ ہیں جرمی کوربن, انہوں نے انتہائی شاندار ٹویٹ کر کے یہ امید دلائی ہے کہ اگر اس دفعہ لیبر پارٹی, کیونکہ لیبر پارٹی کے دور میں ہی حکومت, مطلب کلیمنٹ ایٹلی, انہوں نے یہ لیبر پارٹی کے پریزیڈنٹ ہو کر وزیر اعظم بنے تھے, انہوں نے دستخط کیے تھے آزادی ہند پر, پاکستان پر, انڈیا پر, اور وہی مجھے لگتا ہے اس مسئلے کو حل کریں گے. تو یہ بات تو آپ کی سوال سے میں ایگری کرتا ہوں کہ ہم جو مقاصد قائد اعظم نے رکھ کر پاکستان بنایا تھا اس کو تو ہم حاصل نہیں کر سکتے. اچھا سر, یہاں پر یہ بھی پوچھوں گی کہ ہمارے بچے آج بھی بہتر تعلیم کے حصول کے لیے دربدر دکھائی دے رہے ہیں, مطلب جس طرح کا تعلیمی نظام ایک ہونا چاہیے وہ نہیں مل رہا. اسپتالوں میں آپ دیکھ لیں مریض جو ہیں ڈاکٹروں کے رحم و کرم پر ہیں, یہاں پر کہا جاتا ہے کہ پہلے اتنا اماؤنٹ جمع کراؤ دین اس کے بعد دیکھیں, مطلب انسانی جان کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے. کیا کہیں گے, یہ تمام ایشوز جو ہیں چلتے چلے آ رہے ہیں, کوئی اس کا سلوشن نہیں نکل رہا. ہم ہر بار ان ٹاپکس کو جو ہے وہ ہائی لائٹ کرتے ہیں, ان ایشوز کو ہائی لائٹ کرتے ہیں, لیکن پھر بھی جو کہ تو ہی حالات رہتے ہیں, کوئی اس میں رد و بدل نہیں ہوتا. بہت اچھا سوال. اب جس ہم ڈیموکریسی میں رہتے ہیں اس کو کہتے ہیں کہ ہر شخص ذمہ دار ہے جسے وہ ذمہ داری دی گئی ہے نبھانے کا. یعنی ہر شخص اپنے حصے کا کام کرے گا لیکن اس کام کی ذمہ داری بھی وہ لے گا. اب ہمارے پاس کیا ہوا کہ جب پرائیویٹائزیشن کا نعرہ لگا, یعنی ذوالفقار علی بھٹو نے, ایوب خان صاحب جو تھے وہ لے کے آئے پرائیویٹائزیشن. اچھا, فال آف ڈاکا کے بعد کے اندر ذوالفقار علی بھٹو آتے ہیں, وہ نیشنلائز کر دیتے ہیں آپ کا جو بھی بزنس ہے, جو آپ کی بڑے بڑے جو 22 خاندان جو کہلاتے تھے. اب یہ کیوں کیا گیا؟ ویسٹ کے کہنے پہ, انٹرنیشنل فورسز کے کہنے کے اوپر کہ آپ پرائیویٹائز کرو. گورنمنٹ کا کام کیا ہے کہ اب وہ صرف ریگولیٹ کرے گی ملکی معاملات کو, باقی لوگوں کو اجازت دے دو کہ وہ ملک کو سنوارتے ہیں, اور کتنا سنوارتے ہیں اور کتنی تیزی سے سنوارتے ہیں. لیکن اس کے اندر ایک چیز لوگوں نے ملحوظ خاطر رکھی, مثال کے طور پہ ٹیلی فون کی کمپنیز یہ بھی پرائیویٹ ہو کے آئیں, ہاسپٹلس یہ بھی پرائیویٹ لوگوں کے پاس چلے گئے. اچھا جی, اسکولس وہ پرائیویٹ لوگوں کے پاس چلے گئے. تو وہاں پر جو کمپٹیشن جو ہونا چاہیے تھا آپس میں, جس سے کنزیومر کو یا جو بیمار افیکٹی ہے اس کو, یا جو ایجوکیشن حاصل کرنا چاہتا ہے اسے سستی ایجوکیشن اور کوالٹیٹیو ایجوکیشن ملنے کے بجائے وہ ایک کارٹل بن گیا. اب کارٹل بننے سے نتیجہ کیا ہوا کہ سارا لوڈ واپس پھر سے شفٹ کدھر ہو گیا؟ سرکاری اسپتالوں میں. کیونکہ عام آدمی جس کی پہنچ ہی نہیں ہے 10,000 یا 8,000 روپے کمرہ لینے کی, اس نے تو دھکے کھا کے بھی سرکاری اسپتالوں میں جانا ہے. اور وہاں پر جو میں نے کہا نا کہ ایکسپلوژن, یہ کسی ڈے ایک یہ موضوع بھی رکھیے گا کہ آبادی کے کیا اثرات ہو رہے ہیں. تو اس کے نتیجے میں کیا ہوا کہ جو ہمارا جو سوشل سیکٹر تھا, یعنی سوشل ویلفیئر سیکٹر کون سا ہے؟ ایجوکیشن, ہیلتھ اور سیوک ایمینٹیز, ان سب کے اوپر شدید دباؤ آ گیا. یعنی لوگوں نے اپنے جون جولائی میں ٹیچر کو تنخواہ نہیں دے رہے, لیکن جو اسکول چلا رہے ہیں وہ تنخواہ باقاعدہ لکھ رہے ہیں. اچھا, یعنی ان ٹیچرز کو تنخواہ نہیں ملتی ہے. اچھا, آپ پرائیویٹ ہاسپٹل میں جاؤ تو یہ جو سویپر ہوتے ہیں, وارڈ بوائے ہوتے ہیں, ان غریبوں کو سیلریاں جا کے پوچھو تو کسی کو 8,000 روپے مل رہے ہیں, کسی کو 10,000 روپے مل رہے ہیں. ان سے کہتے ہیں کہ بھئی آپ اپنی زندگی کا جو ویل ہے یا چرخہ ہے کس طرح سے چلاتے ہو؟ تو وہ کہتے ہیں سر 3-3 4-4 ڈیوٹی کرتے ہیں, نیند بھی پوری نہیں ہوتی ہے. یعنی جب کارٹلز وجود کے اندر آ جائیں گے تو اس کے نتیجے کے اندر ہمارا ہیلتھ اور ایجوکیشن سیکٹر اور ہمارا جو سوشل سیکٹر تھا وہ بٹا بیٹھ گیا اس کا. اب ہمیں اس کو ریفارم اور اپنا اوور ہال کرنے کی ضرورت ہے. اس کے لیے کیا ہو رہا ہے کہ کل میں نے سنی ایک بڑی اچھی بات کہ گورنمنٹ کچھ انسینٹیو دینا چاہ رہی ہے بزنس مین کو. تو اچھی بات ہے, ایک ایک اسٹیپ آگے بڑھائیں, کیونکہ گورنمنٹ بھی غلطیاں کر سکتی ہیں. لیکن جو سوال ہے آپ کا اسپیسیفک, کہ تو وہ صرف کہاں پہ ملے گا؟ جب گورنمنٹ خود انٹرسٹ کرے گی سوشل سیکٹر میں.
کہ اس کو اس طریقے سے ریگولیٹ کیا جائے. میں نے کہا نا کہ جیز، یوفون، زونگ، ان کے اوپر تھوڑا کورٹ نے دباؤ ڈالا تو آپ کے سامنے کتنا آپ کو ایڈوانٹیج مل گیا. اب آپ کا بیلنس آپ نے پیکج کروایا 1000 روپے کا، ٹھیک ہے، وہاں سے آپ کو 1000 کا پیکج ہو گیا، وہ ایک ہفتے کے اندر یا ایک مہینے کے اندر ختم ہو گیا. وہ آپ کو میسج نہیں کریں گے جی آپ کا پیکج ختم ہونے والا ہے اور اب جو ہے پیسے آپ کے اصل پرنسپل اماؤنٹ میں سے کٹیں گے. تو یہ جان بوجھ کر ہم لوگوں کو کیا کیا گیا ہے، پرائیویٹ کمپنیوں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا ہے، جس کے نتیجے میں یہ پرابلم پیدا ہو. اچھا سر، کورٹ کی آپ نے بات کی تو یہاں پر میں بھی ایک سوال پوچھوں گی. عدالتوں اور قانون میں انصاف سر عام جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ بک رہا ہے. سرکاری دفتروں اور اداروں میں محض چند روپے کی خاطر ایمان بھی بکتا چلا جا رہا ہے. کیا کہیں گے اس کے اوپر؟ دیکھیے یہ آپ کا اینگل ہے، میرا اینگل یہ ہے کہ میں نے شاید 2-4 پروگرام پہلے جو ہوئے تھے ان میں ایک ذکر کیا تھا ماہر اقتصادیات ولیم بیوریج صاحب، سر ولیم بیوریج صاحب، جو کہ 1944 اور 42 کے اندر برٹن کو یہ پروگرام دیا کہ بابا آپ کو اگر اس ملک سے غربت ختم کرنی ہے یا پریشانی ختم کرنی ہے یا کرپشن ختم کرنی ہے تو اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج یہ ہے کہ جو پیپل کانٹریکٹ، جہاں پہ لوگوں کا کانٹریکٹ ہوتا ہے، جن اداروں کا انٹریکشن جو رکھتے ہیں پیپلز پارٹی سے، فار ایگزامپل ہیلتھ، ایجوکیشن، پولیس، عدلیہ، یہاں پہ آپ کیا کریں کہ ایک اچھی سیلری پیکیج دیں. یعنی آپ اندر سے انسان کے، جو کہ ہمارا ہر مذہب کہتا ہے کہ ایک حیوان بھی چھپا ہوا ہوتا ہے، اگر آپ اس کو کھانا پورا نہیں دیں گے، یعنی 30,000 میں اگر آپ کسی پولیس مین سے یا 40,000 میں کسی پولیس مین سے یہ سوچیں یا کسی ڈاکٹر سے یہ سوچیں کہ وہ آپ کو کیا کرے گا، بہترین قسم کی ہیلتھ دے گا یا پولیس آپ کو وہ اپنا سیکیورٹی عنایت کرے گی، فراہم کرے گی، یہ ناممکن ہے. بیسک آپ کو ٹیرفز بہتر کرنا پڑے گا. اب آپ دیکھیں کہ جن اداروں کے اندر بھی سیلریز کا اسٹرکچر بہتر ہے، اسپیشلی آپ جائیں کس میں، موٹر وے میں چلے جائیں. لاہور سے اسلام آباد موٹر وے ہائی کورٹ کے ججز کے بھی چلان ہو جاتے ہیں، بڑے بڑے آفیسرز جو پاورفل سیکٹر سے آتے ہیں ان کے بھی چلان ہو جاتے ہیں. وہ لوگ کسی سے نہیں ڈرتے، یہ آپ کے ہاتھ میں چلان دیا، اور جب ان کی سیلری سٹرکچر دیکھتے ہیں تو وہ ایک عام پولیس والے، وہ بھی ایک پولیس کی ایک یہ کہہ لیں کہ ڈیولپڈ برانچ ہے. موٹر وے پولیس، موٹر وے ساتھ پولیس لگ رہا ہے نا، لیکن وہ لوگ خوشحال ہیں، ان کے گھر خوشحال ہے، تو ان کی آپ ڈیوٹی دیکھیں، ایفیشنسی بڑھ جاتی ہے. صحیح سر، اس پر بھی بات کریں گے مگر پروگرام میں آپ کو پتہ ہے وقفہ لینا بہت ضروری ہوتا ہے. ناظرین بڑھتے ہیں ایک بریک کی جانب.